نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کراچی میں قائم ٹی وی کے اسٹوڈیوز سے آپ سے مخاطب ہیں۔ واقع کربلا کے پس منظر کے چھٹی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم واقع کربلا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک تاریخ کا جبر نہیں تھا کہ جس نے واقع کربلا کو جنم دیا، کہ آپ سے بیعت طلب کی گئی، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کیا امام علی مقام نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم وقت جو سرجزید تھا اس نے بنیادی طور پہ آپ کو مجبور کرنا چاہا بیعت کرنے کو، اور بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ جو زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس امر کے لیے، اس اقدام کے لیے کیوں تیار ہوئے اور کیوں آپ نے یہ اقدام کیا؟ یہ امام حسن علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا کی شخصیت پہ بھی مختلف پہلوؤں پہ بات نہیں کی جاتی عموماً، لیکن وہاں یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ معاشرہ بگڑا ہے، لیکن اور حکمران بھی بگڑے ہیں، لیکن ابھی معاشرہ اس حد تک نہیں بگڑا کہ یہ کہا جائے کہ اسلام یہاں سے بالکل رخصت ہو گیا معاشرے سے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی حمایت نہ کرتے جبکہ وہ حاکم وقت تھے، جنگوں میں حضرت علی کی طرف سے شرکت نہ کرتے، اور آپ کی شہادت کے بعد وہ طبقہ کوئی ناپید تو نہیں ہو گیا تھا کہ ادھر مولا علی کی شہادت ہوئی اور ادھر وہ ان کے چاہنے والے جو تھے وہ سب کے سب دوسرے کیمپ میں چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ لوگ موجود تھے۔ ہاں، حاکم وقت کا یہ احساس تھا اس کے لیے کہ ہاں اس میں دینی انحرافات اور جو کہنا چاہیے کہ خلافت آپ اس کو کہہ لیں یا اسلامی حکومت کہہ لیں، اس کی جو جراثیم ہیں وہ اس وقت کم پائے جاتے ہیں، لیکن ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو بہرحال احتجاج بھی کر سکتا ہے اور احتجاج کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ تعلیمات کے مطابق رہیں۔ یعنی یہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں تھا، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پھل ہو، وہ 20% جو ہے وہ ایک طرف سے گل جائے اور باقی پھل جو ہے وہ موجود ہو، ٹھیک حالت میں موجود ہو۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال تھی کہ معاشرہ 100% خراب نہیں ہوا تھا، فاسد ہوا تھا، لیکن 20-25%۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر جنگ و جدل کی طرف جائیں گے تو وہ 75% لوگ کہ جو ابھی فاسد نہیں ہوئے، وہ حکومت کی لالچ میں، حکومت سے قربت کی لالچ میں اور دوسری چیزوں میں کی وجہ سے وہ بھی فاسد ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس معاشرے کو اس کے اعلیٰ حال ہی قائم رکھنا یہ ایک بہت بڑی ضرورت تھی وقت کی، اور امام علیہ السلام نے اپنے کمال حکمت عملی سے اس کو باقی رکھا۔
حاکم وقت سے نے آپ سے سلوک کر لی، یعنی یہ الٹی بات کر رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس سے سلوک کر لی، ہے یہ کہ اس نے سلوک کی پیشکش کی تھی اور امام نے اس کو قبول کیا تھا. اور ان شرائط کے ساتھ وہ شرائط بھی آپ نے وہ رکھی تھیں کہ جو آپ چاہتے تھے، اور وہ شرائط پہ اگر نظر کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے اسلامی معاشرے کو، اسلامی لائن کے اوپر مسلمانوں کے معاشرے کو برقرار رکھنے کی پہلی شرط یہ تھی کہ کتاب اور سنت کی عملداری ہوگی. حاکمی وقت کتاب اور سنت کے اوپر چلے گا. دوسری جو تھی وہ یہ کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تیسری اہم شرط جو انحراف سے بچانے کی تھی کہ اگر امام حسن علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہوئے، آپ کی شہادت واقع نہ ہو گئی یا موت واقع نہ ہو گئی، تو خلافت دوبارہ امام حسن علیہ السلام کی طرف واپس آ جائے گی. اور اگر ایسا حادثہ ہو گیا، امام دنیا میں نہ رہے، تو اس کے بعد یہ خلافت امام حسین علیہ السلام کی طرف پلٹ جائے گی. یہ آپ شرائط سلوک جہاں پڑھیں گے تاریخ میں، وہاں آپ کو یہ شرائط مل جائیں گی. اب قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے گا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام پہ تبرہ جو ہے وہ موقوف کر دی جائے گی. کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر خاص طور پہ یہ کہ بنو ہاشم کے اوپر اور اولاد ابی طالب کے اوپر کسی قسم کا وہ روا نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ پوٹینشیل ریزسٹنس انہی لوگوں کی طرف سے تھی. لوگوں کو محروم نہیں کیا جائے گا کہ یہ حضرت علی کے چاہنے والے ہیں اور وہ ہیں. وظائف سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ ساری باتیں اس میں رکھی گئی تھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح ڈگر کے اوپر چلتا رہے، اور حاکم وقت جو ہے اس کو مزید منحرف کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت صحابہ بھی موجود ہیں رسول اللہ کے، اسی صورت سے حضرت علی کے اور ساتھی بھی موجود ہیں، لشکر بھی موجود ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے لڑتے رہے، سب کرتے رہے. تو وہ انحراف جو ہے وہ نہیں آ پائے گا کہ جو حکام وقت چاہتے ہیں. لہٰذا آپ نے اس سلوک کے اوپر لبیک کہا اور وہ سلوک ہوگی، لوگ کٹنے مرنے سے بچ گئے. اس کے بعد 10 سال امام علیہ السلام زندہ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی ظاہر وہیں موجود تھے، لیکن نہ امام حسن علیہ السلام نے ان کے خلاف اقدام کیا، حکام وقت کے خلاف، اور نہ امام حسین علیہ السلام نے، نہ امام حسن علیہ السلام نے. بلکہ لوگوں نے کوشش کی کہ دونوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے اور کچھ بھڑکائیں اور سب کریں، لیکن ظاہر ہے امام تو امام ہوتا ہے. کسی نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آ کے امام حسین سے بات کی تو آپ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ حسن جو ہیں وہ میرے بھی امام ہیں، جو وہ کہیں گے اس کو ماننا میرے اوپر واجب ہے. اور آپ نے پھر امام حسن علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی آپ خاموش رہے. 10 سال آپ کی خاموشی ہے، 51 سے اور 61 تک، کیونکہ جو عہد نامہ تھا اس کو اس طرح سے نہیں توڑا گیا تھا کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو جائے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ برباد ہو جائیں. اب جب آہستہ 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 وقت گزرتا گیا اور حاکم شام کا انتقال ہوا اور پھر یزید کو بنا دیا گیا حکمران وقت، تو اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ اگر وہ باقی رہتی اور حکام وقت اس کا گویا کہ انتظام کرتے رہتے جیسے چل رہے تھے، تو دین کی تعلیمات آپ کو نہیں مل سکتی تھی. دین بالکل برباد ہو جاتا، وہ معاشرہ جو ہے وہ دینی معاشرہ نہیں رہتا، یہ سب. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. یہ تو واقع کربلا 61 ہجری کا واقعہ ہے. جب 60 ہجری کا حج ہوتا ہے، اس میں آپ نے مینا کے مقام پر ایک خطبہ دیا، جس کے بعد آپ چلے وہاں سے. اور 59 ہجری کا جو
حج ہے، اس میں بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس میں اس وقت کے اکابر کو آپ نے خطاب کیا۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کو سن کے لوگ جو تھے وہ قریب آ گئے، اس میں سردار بھی تھے، اس میں صحابہ بھی تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ اور یہاں امام حسین علیہ السلام نے حکمت عملی یہ رکھی کہ خود ان کے سیٹ کیے ہوئے جو اسٹینڈرڈس تھے ان کی روح سے ان سے کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، اس وقت تو تمہارا وہ فریضہ یہ بنتا ہے، آپ لوگوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ صحابہ بھی ہیں، آپ میں قبیلوں کے سردار ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں، حاکم وقت بھی آپ سے لرزہ ترسا رہتا ہے کہ آپ کا قبیلہ کہیں بغاوت نہ کر دے یا آپ لوگ مل کے وہ نہ کر دیں، تو آپ کیوں نہیں اقدام کرتے؟ 59 ہجری کے میں بھی آپ نے منا کے مقام پہ ایک خطبہ دیا ہے، اس کے بعد 60 ہجری میں بھی آپ نے منا کے مقام پر ایک خطبہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور کسی طرف سے آواز نہیں اٹھتی کہ حسین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس خطبے میں ایک ایسی بات کہی ہے کہ پہلے ہم امام حسن علیہ السلام کی زبانی آپ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے مخاطبین کو ایک خطبے میں فرمایا ہے، بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ دیکھو اگر یہ لوگ تم پر حکمران رہے تو وہ وقت آئے گا کہ بہن بھائی ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، اور ایک تنگ دست بھائی اپنے دوسرے بھائی کے گھر پہ کھڑا ہو کے کچھ مدد چاہے گا تو وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا جملہ ہے، لہٰذا اپنی گویا آنکھیں کھول لو اور یہ جو تبدیلی آ رہی ہے معاشرے میں اور دین کے نام پر، اس کو چھوڑو اور اس کے خلاف قیام کرو، مزاحمت کرو۔ دوسرا جملہ منا میں 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، بیمار اور اپاہج لوگ گلیوں میں پڑے ہیں، ان کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، حکمران اپنے عیش کر رہے ہیں اور اپنے محلات بنا رہے ہیں، تو ایسے میں تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کھڑے ہو اور تبدیلی کی کوشش کرو، لیکن یہ کہ کوئی تبدیلی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام پھر مدینہ ظاہر ہے کہ واپس گئے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور وہاں یہ بات ہوئی 59 ہجری کے بعد جب آپ واپس گئے تو وہاں یہ بات ہوئی کہ رجب کی 26 تاریخ آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اور آتا ہے قاصد حکمران وقت کا، حاکم وقت کا، اور کہتا ہے کہ آپ کو بلایا ہے گورنر نے، آپ جاتے ہیں وہاں، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا، یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو اب آپ بیعت کر لیں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن بھی حق میں گواہی دے، وہ گواہی سب سے بڑی۔ تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر یحلل حرام اللہ ویحرم حلال اللہ وہو قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ 5 باتیں آ رہی کہ یزید فاسق ہے، فاسق کے معنی ہوتے ہیں دین سے نکل جانے والا، جو کھجور کی گٹھلی جب اس کے پوست سے پکنے کے بعد باہر نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فسق التمر، تو دین سے نکل جانے والا۔ حاکم وقت نہیں کہتا، گورنر ولید بن عتبہ نہیں کہتا کہ امام حسین آپ کیا یہ بات کر رہے ہیں، یزید تو بڑا نمازی پرہیزگار ہے، آپ کہنے دین سے نکل گیا۔ یزید رجل فاسق شارب الخمر، وہ شراب پینے والا ہے، شراب پیتا ہے۔ اس وقت بھی مروان بھی بیٹھا ہوا ہے اور خود حاکم وقت جو گورنر ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تردید نہیں کرتے دونوں۔
रजुल फासिक शारिब الخمر युहल्लिलु हराम अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को ये हलाल करार देता है। कहते पलट के कि यब्न रसूलुल्लाह, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह के रसूल ने हराम करार दी और यजीद ने हलाल करार दी? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं। फिर कहते हैं वह युहर्रिमु हलालुल्लाह, और हलाल की हुई अल्लाह ताला की हलाल की हुई अशिया को ये हराम करार देता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी एतराज़ नहीं करते। फिर कहते हैं कि वक़ातिलुन नफ्सुल मुहतरमा, ये मुहतरम नफूस को, जानों को कत्ल करने वाला है। इसमें से किसी चीज़ की न मरवान ने नफ़ी की है और ना मदीना के हाकिम वलीद बिन उतबा ने नफ़ी की, हालांकि वो रिश्तेदार था यजीद का। नफ़ी दोनों ने नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो खामोश तायीद कर रहे हैं कि इमाम हुसैन जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर फरमाते हैं मिसली ला युबायु मिसलो, मैं हुसैन कि जो रसूल का नवासा, रसूल की दोष के ऊपर खेला हुआ, उनकी गोद में खेला हुआ। हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जो जन्नत के सरदारों में से एक सरदार है। ठीक है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। ऐसी बेशुमार अहादीस हम बैठे बैठे अर्ज़ कर दें। ठीक है, तो मेरी तरह का कोई शख्स कि जिसने शरीयत को, वही को अपने घर में उतरते हुए देखा हो और आज भी उसके निशानात मौजूद हों, यानी जिसके सामने इस्लाम तश्कील पाया हो, तो ऐसा कोई शख्स है वो यजीद की जैसे शख्स की बैत कैसे कर सकता है कि जो फासिक है, फाजिर है, शराब पीने वाला है, हलाल इलाही को हराम और हराम इलाही को हलाल करने वाला है। अब इसमें से हर एक की तशरीह में हम जाएँ, इंशाल्लाह अगली 2-3 नशिस्तों में इसकी थोड़ी तशरीह भी करेंगे और हवालों से करेंगे कि ये बातें यजीद में मौजूद थीं। तो अगर हम इस बात को एक तरफ रख दें कि हुसैन कौन थे अपने नसब के एतबार से, अपनी फजीलत के एतबार से, एक आम मुसलमान को अगर ये पता लग जाए कि जिसकी वो बैत और अतात करने जा रहा है वो इस किस्म का है कि उसको हलाल और हराम की भी परवाह नहीं, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, शराब वो पीता है, बदकारी वो करता है, फासिक वो है, फाजिर वो है, तो वो कह गया भाई मैं ऐसे शख्स की बैत नहीं करता। वो बैत करना तो बहुत दूर की बात है, अगर उससे ये कहा जाए कि तुम उसको ऑफिस को ज्वाइन कर लो, ये बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन इसका जो बंदा है वो इस किस्म का है, इसका जो मालिक है वो इस किस्म का है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं भाई, अगर दीनदार हैं आप कहेंगे नहीं भाई मैं इसकी मुलाजमत नहीं कर सकता, ऐसे किसी शख्स की मुलाजमत नहीं कर। जब वो ऐसा है तो ना नमाज उसके लिए अहमियत रखती है, ना रोज़ा उसके लिए अहमियत रखता है, ना अखलाकियात उसके लिए अहमियत रखते हैं, ना ही जो कहना चाहिए कि औरतों की इस्मत उसके लिए कोई मायने रखती है, ना ही मर्दों की इस्मत उसके लिए कोई मायने रखती है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऐसा शख्स जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा शख्स, कि हम उनके फ़ज़ाइल को अगर हटा दें, उनके सिर्फ अखलाकियात जो किताबों में मनक़ूल हैं, हदीस की किताबों में आई हैं, कि उन जैसा शख्स जो है वो ऐसे शख्स की कभी भी बैत नहीं कर सकता। इसीलिए जब मरवान आपको रास्ते में मिला है और मरवान ने आपसे कहा कि देखो हुसैन कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि तुम यजीद की बैत कर लो, तो आप फरमाते हैं कि वअलैहिस्सलाम अस्सलाम इज़ा बुलियतिल उम्मा बिराइन मिस्ल यजीद, ऐसे इस्लाम पर कि जो यजीद का इस्लाम है ऐसे पे सलाम हो, और इस उम्मत का क्या करना कि जिसका जो राई है, जिसका निगहबान जो है वो यजीद जैसा शख्स है वो बन गया। तो ये एक बहुत से अवामिल थे, जिनमें से एक आमिल का हमने आपके सामने जिक्र किया। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में मज़ीद बातें करेंगे। वमा लना इल्ला हुआ वो घर है और ज़ैना, कुफ़ार का लश्कर है, कुफ़ार का लश्कर है और